بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج اگست کی 15 تاریخ ہے 2020 اور ہمارے اس ملک عزیز کو انگریزوں سے آزاد ہوئے 74 سال ہو چکے ہیں۔ اس مناسبت سے ہندوستان کے طول و عرض میں ہر جگہ پر یوم آزادی کی مناسبت سے تقریب منعقد کی جا رہی ہے، اور اس تقریب میں عموماً اس ملک کی آزادی کی جو تاریخ ہے وہ بیان کی جاتی ہے، جس میں مسلمان ہندو سب شریک تھے، سب مل کر کے اس لڑائی کو انہوں نے لڑی ہے اور سبھوں کی کوششوں سے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ آج اس مناسبت سے میں ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اس بات سے واقف ہونا چاہیے اور لوگوں کو واقف کرانا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، اس کتاب نے جو آزادی کا تصور دیا ہے اور جو آزادی کا وعدہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت آزاد رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا کے بھیجا اور آپ کو جو شریعت دے کر کے بھیجا، اس میں جو خوشخبریاں ہیں، ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی بات کی ہے، آزادی کا تصور دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس آیت کریمہ میں سورۃ الاعراف کی اللہ کے رسول کا تعارف کرایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلی جو شریعتیں تھیں تورات اور انجیل میں، اس میں بھی اللہ کے رسول کا جو تعارف کرایا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کراتے ہوئے کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، طیبات کو حلال قرار دیتے ہیں، خبائث کو حرام قرار دیتے ہیں۔ کہا کہ پچھلی شریعتوں میں جو بدنی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے جو تنگی اور جو ان کے گلوں میں جو طوق ڈالا گیا تھا، ہر طرح سے آزاد کیا گیا اس شریعت کی وجہ سے، اس شریعت کو نازل کر کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آزادی کا تصور دیا ہے۔ ایک قول ہے جو بہت معروف ہے، اس قول کی نسبت کتنی صحیح ہے اور اس نسبت میں کتنا ذوف ہے، اس سے قطع نظر بات بہت درست ہے، اور یہی ہمارا موقف ہونا چاہیے۔ ایک صحابی ہیں ربعی ابن عامر رضی اللہ عنہ، البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کا یہ قول نقل کیا کہ جب وہ ایران گئے تھے، فارس، وہاں کے بادشاہ کے سامنے آپ نے کہا تھا بحیثیت مسلمان اپنا تعارف کراتے ہوئے کہ نحن قوم بعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الی عدل الاسلام۔ کہا کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہم کو پوری دنیا کی طرف، کس اعتبار سے؟ تاکہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غلام بنائیں، لوگوں کی بندگی سے آزاد کرائیں اور اللہ کا بندہ بنائیں۔ دنیا کی جو تنگی ہے، حلال میں اللہ رب العالمین نے جو وسعت رکھی ہے، حرام میں جو اللہ نے تنگی رکھی ہے، اس تنگی سے آزاد کر کے حلال کا ہم پابند بنائیں، اور دنیا میں جتنے بھی نظریات ہیں، ان نظریات میں جو تنگی ہے، ان نظریات کی غلامی سے نکال کر کے اسلام کی آزادی کا ہم ان میں پابند بنائیں۔ یہ بہت دل گردے کی بات تھی،
بہت جرت کی بات تھی جو انہوں نے ایک بادشاہ کے سامنے اس بات کو رکھا۔ تو یہ بات ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ اسلام نے جو آزادی کا تصور دیا ہے ہم اس کو عام کریں، لوگوں کو بتائیں۔ آپ کو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ غور کیجئے کہ یہ زمین اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ نے خلق کیا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نے خلق کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ہماری روزی روٹی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ان سب کے باوجود اللہ نے ہمارے لیے ایک دین نازل کیا ہے، اسلام، پھر بھی اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ یونس میں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ اگر اللہ چاہتے تو دنیا کے سب لوگ اللہ پر ایمان لا لیتے، اللہ ایسا نظام کر دیتے، مجبوراً زبردستی اللہ سب کو مومن بنا دیتے، لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیے۔ اللہ نے آزادی دی، انسانوں کو سوچنے سمجھنے کی قوت دی اور آزاد رکھا۔ اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ لوگوں کو زبردستی کرتے ہو اسلام قبول کرنے کے لیے، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی یہ زمین اللہ کی ہے، یا آسمان اللہ کا ہے، یا ہوا اللہ کی ہے، روزی روٹی اللہ کی ہے، امن اللہ نے دی ہے، ہماری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، پھر بھی اللہ کا پسندیدہ دین اسلام، پھر بھی اللہ نے ہمیں جو مجبور نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ، اپیل کی اللہ تعالیٰ نے، افلا تتذکرون افلا تعقلون افلا تسمعون افلا تبصرون، کیا دیکھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، سمجھ بوجھنے کا استعمال نہیں کرتے؟ یہ ضرور کہا، لیکن مجبور نہیں کیا رب العالمین نے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں جو آزادی کا تصور ہے، میں تاریخ سے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک مثال سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے انسان ہیں جن کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ظاہری طاقت نہیں ہے، لیکن ان کے مقابل میں ایک فرعون جس کے پاس ایک مصر کی حکومت، جس کے پاس بہت بڑی فوج، اور جہاں جمہوریت نہیں تھی، ملوکیت تھی، جہاں اس کا اپنا ایک نظریہ تھا، اس کا اپنا حاکمانہ انداز تھا۔ کہنا کیا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ فرعون نے ملوکیت فی نفسی غلط نہیں ہے، لیکن ملوکیت اس نظریات کی جو فرعون نے اختیار کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنا کر کے بھیجا فرعون کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے، اپنے بغل سے گریبان سے ہاتھ نکالتے تو ہاتھ میں ایک چمک ہوتی، سفیدی ہوتی، جو مرض نہیں تھا، ایک معجزہ تھا۔ ان کے ہاتھ میں جو عصا تھی، زمین پر ڈالتے ایک بڑا سام بن جاتا۔ فرعون نے بڑی تعداد میں جادوگروں کو بلایا، بڑی تعداد میں، جو تفسیر میں جو اقوال ہمیں ملتے ہیں تقریباً 30,000 تک ملتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں اس نے جادوگروں کو بلایا۔ میں جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ قابل غور ہے۔ اتنی بڑی مقدار میں جادوگر آئے اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دے کر کے اسلام قبول کر لیے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کہا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، یعنی پورے کے پورے جو جادو کرتے سب سجدے میں پڑ گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ قابل غور بات، جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کو انہوں نے دیکھا تو سب سجدے میں پڑ گئے اور کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ پر کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ میرے کہنے سے پہلے اس پر ایمان لے کر کے آ گئے، اب میں تمہیں سزا دوں گا، میں سزا بھی ایسی دوں گا کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پیر کاٹ دوں گا، سولی پر لٹکا دوں گا، میں سخت ترین سزا دوں گا میں۔ اس کے باوجود بھی ان سارے جادوگروں نے، جس کے مقابل میں طاقت ہے، جس کے مقابل میں سب کچھ ہے، فوج اس کے پاس ہے، طاقت اس کے پاس ہے، حکومت اس کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی ان سبھی لوگوں نے کیا کہا کہ ہم جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اس کے مقابلے میں ہم تیری بات کو کبھی ترجیح نہیں دیں گے۔ ہم نے دلائل دیکھ لیے ہیں، واضح واضح نشانیاں ہمارے سامنے ہیں، اللہ نے ہمیں جس فطرت پر قائم کیا ہم اس پر قائم ہیں،
اور کہا کہ جو تو نے ہمیں جادوگری پر تو نے وما اکرہتنا علیہ من السحر، مجبور تو نے کیا ہم کو، موسیٰ نے مجبور نہیں کیا۔ موسیٰ پہ کیا طاقت تھی؟ موسیٰ کے پاس کون سی حکومت تھی علیہ الصلوۃ والسلام؟ وہ تو دلائل کی قوت تھی۔ مجبور تو نے ہم کو کیا ہے، موسیٰ نے تو آزاد کیا ہے ہم کو۔ سبحان اللہ، اسلامی تعلیمات انسان کو آزاد کرتے ہیں اور مقابل ہمیشہ اس کو مجبور کرتا ہے۔ یہ تاریخ ہے ہماری پوری انسانی تاریخ میں۔ تو میں نے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دین ہے اس میں ہی آزادی کا تصور ہے۔ اس میں انسان صرف اس کی بات مانے گا، اس کے سامنے جھکے گا، اس کی فرما برداری کرے گا جس کے ہاتھ میں میری اور آپ کی جان ہے، جو میرا اور آپ کا رزاق ہے، جو مجھے اور آپ کو امن دیتا ہے۔ اس نے جو آزادی دی ہے وہی اصل آزادی ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں انسان آزادی کا صحیح تصور، آزادی کا صحیح فائدہ اٹھا کر اگر اپنے رب پر ایمان نہیں لاتا ہے، جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا اس دن سے حقیقی معنوں میں وہ غلام بن جائے گا، کبھی اس کے لیے آزادی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المؤمن میں والذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحمیم ثم في النار يسجرون۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد کے آغاز میں کہا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ نے کہا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ کیوں إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انسان میں کہا سورۃ الدہر میں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ ان ساری آیاتوں کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی جب موت آ جاتی ہے، موت آنے کے بعد اگر اس نے اللہ پر ایمان نہیں لایا ہے، صحیح معنوں میں آزاد انسان نہیں بنا تھا، اس آزادی کا فائدہ نہیں اٹھایا تھا، اللہ کے دین کو نہیں قبول کیا تھا، تو پھر ہمیشہ کے لیے اسے بیڑیوں میں باندھ دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے اس کے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے غلام رہے گا وہ۔ بھلا بتائیے 2 دن کی غلامی چاہیے یا ہمیشہ کی غلامی چاہیے؟ ہمیشہ کی آزادی چاہیے یا 2 دن کی غلط انداز کی آزادی چاہیے؟ یہ ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلامی تعلیمات میں ایسی خوبی رکھی ہے، میں اور آپ بحیثیت مسلمان، ایک ہندوستانی مسلمان، ہمارے سوچنے کا انداز سب سے الگ ہونا چاہیے۔ آخر میں ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے الجامع الصحیح کی کتاب التفسیر میں ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں جو معروف آیت کریمہ ہے نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے رحمہ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے طریق سے ایک حدیث لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس للناس تأتون بهم فی السلاسل فی اعناقهم حتی يدخلوا فی الاسلام، کہ بحیثیت مسلمان جو اسلامی تعلیمات کو لے کر کے آگے بڑھے اور انہوں نے کسی کو قید بھی کیا تو وہ وقتی قیدی ہے، ہمیشہ کے لیے اسلام میں داخل کرنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی وسیع پیمانے کا اسلام نے تصور دیا ہے۔ یہ حقائق ہیں، یہ بند کمرے میں پیش کرنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ سچائی ہے اور یہی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، آزاد رکھا ہے۔ اس دنیا میں اس آزادی کا صحیح فائدہ اٹھائیں، اللہ کے دین کو سمجھیں، ہم کو کس نے پیدا کیا ہے اس پر ایمان لے کر کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمیں آزادی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی ہمیں آزاد عطا کریں گے۔ حافظ صاحب نے جو آیت کریمہ پڑھی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اللہ رب العالمین حقیقی امن انہی کو دیتے ہیں جو اللہ کے دین کو قبول کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، انہی کے لیے اس دنیا میں بھی امن ہے، برزخ میں بھی امن ہے، حشر کے میدان میں بھی امن ہے اور جنت تو امن کا گہوارہ ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔